جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جاجیجو، جاجیجو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، ششیشو، ششیشو، چھوٹا رکھیں، یہ میں نے شروع میں سمجھایا ہے. یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش یو، یو، یا یو لمبا چھوٹا بالکل نہیں کرنا، سیدھا سیدھا پڑھنا. یا یو زبر زیر پیش چھوٹی ہوتی. غاد زبر غا، غاد زیر غ، غاد پیش غو، غو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، للو، للو. تینوں پڑھی جائیں. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نانی نو، نانی نو. اگر نا کو لمبا کر دیں نانی، نا لمبا نہ ہو، نانی نو. ترجمے کے اندر ہم 13 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں جس کے اندر اللہ پاک نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ پاک منافقوں کو کہتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آؤ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے. تو منافقین کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئے، وہ تو بیوقوف ہیں. تو اللہ پاک نے کہا خبردار، خبردار جو تم نے انہیں بیوقوف کہا. اللہ پاک کہتے ہیں اللہ، اللہ خبردار. اللہ کا ترجمہ خبردار بھی ہوتا ہے، سن لو، آگاہ ہو جاؤ. اللہ خبردار، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا ہے جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے. فرمایا ہے اللہ خبردار. انہم بے شک، 2 مرتبہ ہم آیا ہے، یہاں بھی ہم اور یہاں پر بھی ہم، دونوں اکٹھے ہم ہیں. تو وہ ہم کا وہ اور دوسرے ہم کا بھی وہ، تو جب 2 مرتبہ آ جائے تو ترجمہ ہوگا وہی. تو اللہ خبردار، انہم بے شک، ہم وہی. اللہ پاک انہیں کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کو تم بیوقوف کہہ رہے ہو. اللہ پاک صحابہ کرام کو کہتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے، ان کا مقام بیان کرنے کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو تمہیں بیوقوف کہتے ہیں دراصل وہ خود بیوقوف ہیں، وہ خود بیوقوف ہیں. اللہ خبردار، انہم ہم بے شک وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، السفہاء بیوقوف ہیں. اور لیکن، لیکن لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، انہیں علم نہیں ہے، اصل میں وہ خود بیوقوف ہیں. شام کے اذکار کا موضوع چل رہا ہے. آیت الکرسی پڑھی ہے کہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، آخری تینوں کل پڑھے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا ہے. اس کی فضائل پڑھے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھی ہے، اس کی فضیلت پڑھی ہے. آگے ایک اور دعا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ شام کو یہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی زہریلی چیز، کوئی بھی زہریلی چیز، سانپ، بچھو، کوئی بھی زہریلی چیز، موذی چیز جو ہے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر کاٹ بھی لے تو اس کا زہر نہیں پھیلے گا. تو یہ دعا ہے. اکثر اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا، جہاں آرام کرنا ہوتا، ٹھہرنا ہوتا، وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیتے، کیونکہ سفر جہاں گیا ہے اس جگہ کا پتہ تو نہیں، یہاں پر سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیا چیز ہے. تو یہ عام طور پر شام کو پڑھی جاتی ہے. آپ موذی چیزوں سے، نقصان زہریلی چیزوں سے بچنے کے لیے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیں گے. چھوٹی سی حدیث ہے، چھوٹی سی دعا ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ دعا یاد کریں، پڑھیں، روزانہ پڑھیں تاکہ بھولے نہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. وہ ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیعت لیتے وقت مردوں سے ہاتھ ملا لیتے تھے، لیکن بیعت لیتے وقت عورتوں سے ہاتھ نہیں تھے ملاتے.
تو پتہ چلا غیر محرم عورت جو ہے اس کے ساتھ سلام منہ سے کرنا ہے، ہاتھ ملانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہید ہونے کی خبر سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑا ایک درخت کے نیچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ مطلب ہاتھ ایک سے بیعت ہوتی ہے، دوسرا ہاتھ اپنے لیے نہیں کہا کہ یہ میرا اوپر ہاتھ آ گیا، بلکہ یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے۔ یہاں پر ہاتھ ایک ہی ہے، دوسرا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کہا ہے۔ معافی کے جو طریقہ کار ہیں، آداب ہیں، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے تو جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ سلام کر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت حلال ہو ودوزک حرام ہو، یہ آگے سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ اسلام کے اندر سارا کچھ ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھ پر رحمت کرے، تجھ پر برکات کرے۔ تو دوزک حرام، جنت حلال، یہ تو آگے بدعت ہے۔ تو کچھ لوگوں کا سلام کرنے کا اور بھی طریقہ ہے، یا علی آگے جواب دیتا ہے کہ علی مولا، اس طرح کے سلام رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو سلام نبی پاک نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا، اہل بیت نے کیا، وہی سلام کرنا چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے سلام کرنا ہے۔ مسلمان کا جو ہے ہاتھ پکڑ لینا ہے مضبوطی کے ساتھ، ہاتھوں کو تھوڑی سی حرکت بھی دینی، ہاتھ ہلانا بھی، جیسے ہم سلام لے کے ہاتھ اوپر نیچے کرتے ہیں۔ تو دوسرا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا ہے اور خوشی کا اظہار کرنا ہے، اس کے ساتھ دیکھ کر مسکرانا بھی ہے۔ اپنا ہاتھ اس وقت پیچھے نہیں کھینچنا جب تک دوسرا ارادہ نہ کر لے پیچھے کرنے کا۔